میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان کرم فضل ہوا کہ جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا، اور مجھے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت نصیب کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کہ ایک ایسی امت میں پیدا فرمایا جس میں پیدائش سے لے کر وفات تک جتنے بھی معاملات بندے کے اوپر آتے ہیں، انسان کے اوپر آتے ہیں، وہ تمام کے تمام ہمارے اس مذہب کے اندر بدستور لکھے ہوئے موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کام کر کے دکھائے۔ بچے کی پیدائش ہو اس وقت کیا کام کرنے ہیں، پھر تھوڑا 7 سال کا ہو جائے پھر کیا کرنے ہیں، اور بڑا ہو جائے شادی کی عمر کو پہنچ جائے پھر کیا کام ہے، والدین کے اوپر بچے کی پرورش پر کیا احکامات ہیں، اور جب بچہ بالغ ہو جائے پھر کیا احکامات ہیں، اور جب بچے کا شادی بیاہ ہو جائے اس کے بعد اب اس جو بالغ مرد ہے اب اس کے اوپر اپنے والدین کا، اب جس معاشرے کے اندر رہ رہا ہے، اپنی اہلیہ کا، اپنے گھر والوں کا، بہن بھائیوں کا، والدین کا، ان کے کیا حقوق ہیں، وہ تمام پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم کو سکھلائے۔ اسی طرح جب ہم دنیا سے جائیں، جو بھی انسان دنیا پہ آتا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اب اس کے لیے جب وہ دنیا سے جائے، اب باقی رہنے والے جو ہیں ان پر کیا احکامات ہیں، کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، سکرات الموت کی حالت ہے، اب جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہا گیا تم کلمے کا ورد کرو، اسے بھی کہو، اسے بھی اللہ کی یاد دلاؤ آخر وقت میں کہ وہ کلمے والی نصیب ہو، اور پھر کہ اس وقت آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرو کہ سکرات الموت میں آسانی ہو، یہ چیزیں سکھلائیں۔ اور پھر جب دنیا سے چلا جائے اب اس کے لیے ایصال ثواب کرو، اب اس کے لیے آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، مال و دولت دیا ہے، کہ اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کر کے، محتاجوں کو کھانا کھلا کے اس کے ذریعے سے اس کو ثواب پہنچاؤ۔ آپ کے پاس اور زیادہ وسائل ہیں، آپ زبان کے ذریعے سے اور لوگوں کو دین کی کام سکھاؤ، دین پر چلنا سکھلاؤ، اور کہہ دو کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میرا اس کہنے کا ثواب میرے جو والدین گزر چکے ان کو عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں۔ نکاح کی محفل ہوتی ہے، وہاں پر 3 آیتیں مختصر پڑھی جاتی ہیں، ایک میں نے آخری والی آپ کے سامنے پڑھی، 2 نہیں پڑھی وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے، انہی کی روشنی میں کچھ عرض کروں گا کہ وہ 3 آیتیں جب میرا اور آپ کا جن کا نکاح ہو چکا، ان کا جب نکاح ہوا، نکاح خانے وہی آیتیں پڑھی، اب آگے جن کے نکاح ہو رہے ہیں تب بھی مولوی صاحب آ کے، قاضی صاحب آ کے وہی آیتیں پڑھواتا ہے۔ لیکن کیوں پڑھواتا ہے بار بار یہ آیتیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ کیوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھلایا ہے کہ جب کسی کا نکاح ہو تو یہ 3 آیتیں پڑھی جائیں، ان کے ساتھ کچھ سنتیں پڑھی جائیں، کچھ حدیثیں پڑھی جائیں، اور بتلایا جائے کہ نکاح کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جب کسی شخص کا نکاح ہو جائے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب اس سے ضرورت ہے کہ وہ آدھے دین باقی آدھے کی کوششیں کرے، کہ انسان کی زندگی کے اوپر شہوت کا سب سے زیادہ غلبہ رہتا ہے، کبھی مال کی، کبھی کسی اور چیز کی ہوس، کبھی عورتوں کی ہوس، مردوں کے اندر ہم نے شہوتیں رکھی ہیں ان تمام چیزوں کی، ان کے اندر انسان مبتلا ہے، لہٰذا جب نکاح کر لیتا ہے وہ ایک چیز سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر جب قرآن کریم کی وہ جو 3 آیتیں ہم پڑھتے ہیں ان میں پہلا مضمون ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ہر جگہ ایک ہی زور دیا جا رہا ہے، اے بندو، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ اور ایک آیت میں تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم ایمان والے ہو۔ لیکن اب میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم محفل نکاح کے اندر ہیں، خوشی کی محفل کے اندر ہیں، لیکن جو خطبے کے اندر ہم آیت پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو آپ کی موت اس حالت میں آئے کہ ایمان والے ہو۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ بندے کے اوپر جب خوشیاں آتی ہیں، جب بندہ خوشیوں میں ہوتا ہے پھر رب کو بھول جاتا ہے، پھر اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، ہر قسم کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، پھر رب کو بھول جاتا ہے۔ لہٰذا نکاح کے موقع پر بھی کہا کہ میرے بندے رب کو نہیں بھولنا۔ کس رب کو؟ کہا
الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اس رب کو نہیں بولنا ہے جس نے تیری شکل و صورت اچھی بنائی، تیرا ڈھیل ڈھال اچھا بنایا، ہر اعتبار سے تجھے اچھا کیا، والدین دیے، بہن بھائی دیے، پورا پریوار عطا کیا، ان کے ساتھ رہتے ہوئے کہیں اس خالق کو مالک کو نہ بھول جائے، اس کو یاد رکھنا ہے خوشی کے اندر۔ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام کہا واللتی تساءلون بہ والارحام، کہ اے ایمان والو تمہیں واسطہ ہے اس رب کا جس کا جب تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، تم کہتے ہو تجھے اللہ کا واسطہ، کوئی نہ مانتا ہو، والدین کی بچہ نہ مانے، کوئی اور نہ مانے، کہتے ہیں تجھے خدا کا واسطہ۔ کہا اس رب کے واسطے جس کا واسطہ لے کر تم بات کرتے ہو اس سے ڈرو، اور کہا واللتی تساءلون بہ والارحام، اور قریبی رشتہ داروں کا واسطہ جو آپس میں دیتے ہو اور کہتے ہو میری بڑی بازو ہے، میں بڑے خاندان سے ہوں، کہا اس جو خاندان والا کہلاتے ہو اب اس کو نبھاؤ، اب ان رشتہ داریوں کو نبھاؤ، اب اپنے والدین کو نہ بھولو، اپنے بڑوں کا نہ بھولو، اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کا نہ بھولو، اور جب کسی خاندان سے تم جڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، کہ جب دو خاندان والے ملتے ہیں ان میں سب سے بہترین چیز محبت کی جو ہو، جس کے ذریعے محبت بڑھے دو خاندانوں میں، کہا وہ رشتہ نکاح ہے، نکاح کا رشتہ ہے، اس کے ذریعے سے دو خاندان بچھڑے ہوئے تھے وہ ملتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں بہت ساری جگہوں پر کہتا رہتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون بہ ارحامکم، کہ آپ جانو اپنے نسبی رشتہ داروں کو، کیوں؟ ما تصلون بہ ارحامکم، اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہو سکو، ان کی خوشی کے مواقع پر آپ انہیں مبارکباد دے سکو۔ اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کہا 3 فائدے ہوں گے۔ کہ ایک فائدہ کہ عمر میں برکت ہوگی، ایک فائدہ مال میں برکت ہوگی، اور ایک فائدہ یہ زندگی کے اندر آپس میں محبت بڑھے گی۔ کا 3 فائدے ملیں گے جب خاندان ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام ہوگا، اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ خاندان کے اندر محبت بڑھے گی، عمر میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی۔ لہٰذا آج ہم سب بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کریں، عمر ساری بیماریوں میں گزر گئی، اور بہت سارے کہتے ہیں کیا کریں، پیسہ بہت آتا ہے پتہ نہیں چلتا کہاں سے آیا کہاں نکل گیا۔ ارے پرابلم ہے کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں پتہ چلتا ہے؟ تو وجہ یہی ہے ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، چاہے وہ نسبی رشتہ دار ہوں، کا ان دونوں خاندانوں سے ہم رابطے توڑ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ہم کہتے ہیں عمر میں برکت نہیں، پوری عمر بیماریوں میں کٹ گئی۔ ہم کہتے ہیں مال تو بہت کمایا، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ بہت سارا مال والوں کو آپ نے دیکھا ہو، کہتے ہیں اتنا مال آیا، ارے آپ نے کہیں حج کیا، عمرہ کیا، کہتے ہیں ہائے وہی تو توفیق نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی توفیق؟ اگر اس کا بیک گراؤنڈ جا کے دیکھا جائے تو وجہ یہی ہے کہ آپس میں جو رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے یا اس کے نسبی رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے، اس کی وجہ سے۔ اور تعلقات بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نکاح کو آسان کیا جائے، اور دوسرا آپس میں ہدیے تحائف دیے جائیں۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہے؟ نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں اتنا حق مہر زیادہ ہوگا تب نکاح ہوگا، یا بہت ساری جگہوں پر اللہ نے بچایا ہمارے بلادری میں کہ یہاں مطالبہ نہیں ہوتا ہے، بہت ساری قوموں کے اندر مطالبہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ آپ کتنا دہیج دو گے، ہمیں اتنا سامان چاہیے، گاڑیاں چاہیے، یہ چاہیے، تب جا کے ہم آپ کی لڑکی سے شادی کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ اس قسم کے رواج چل پڑے، اس کی وجہ سے نکاح کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں ہو گئیں، اور دوسرے نکاح کے مقابلے میں بدکاریاں، بے حیائیاں وہ عام ہو گئیں۔ پھر موبائل نے آ کے سارا اوپر سے سلسلہ ختم کر دیا کہ بڑوں کی پہچان نہیں، کچھ نہیں رہا، اس کی وجہ سے اختلافات زیادہ پھیلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔